بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت حنیس بن حذیفہ سے ہوئی۔ یہ وہ وفا شائر صحابی تھے جنہیں بدر میں شرکت کی سعادت ملی اور ایسے سخت زخم آئے جن کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دراصل احد میں شرکت کے بعد لگنے والے زخموں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ یہ واقعہ ہجرت کے قریباً 30 ماہ بعد دوسرے یا تیسرے سال ہجرت کا ہے۔ حضرت حنیس بن حذیفہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں تو ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی 21 سالہ جوان بیٹی کے رشتے کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں یہ رشتہ طے کرنا چاہا۔ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے جواباً کہا کہ فی الحال وہ دوسری شادی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر اپنی جگہ قائم رہی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رشتہ پیش کیا، مگر وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن گزرے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کا پیغام آیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو ان سے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ جب آپ نے حفصہ کے رشتے کا ذکر مجھ سے کیا تو میں خاموش رہا تھا، شاید اس خاموشی سے آپ کو کچھ رنج ہوا ہو۔ حضرت عمر صاف دل انسان تھے، فرمانے لگے واقعی مجھے بھی اس بات کا صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ میں نے خاص تعلق محبت سے آپ کو اس رشتے کی پیشکش کی اور آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت فرمائی کہ عمر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے رشتے کی تجویز سے کچھ عرصہ قبل ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مشورہ حفصہ کے رشتے کا ذکر اپنی ذات کے لیے مجھ سے فرما چکے تھے، اس لیے میں خاموش رہا، کیونکہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رازدانہ مشاورت کا ذکر آپ سے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ مبارک پیغام آپ کو پہنچ جائے۔ ہاں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کا ذکر اپنے لیے نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی خواہش کے احترام میں ضرور یہ رشتہ قبول کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے 2 قریبی ساتھیوں کے سامنے حفصہ کا رشتہ پیش کیا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا پیارا جواب دیا جس سے ان کی تسلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی کے رشتے کا جو انتظام کرے گا وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رشتہ عطا کرے گا وہ آپ کی بیٹی سے بہتر ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
وفات کے بعد کا ہے، جب ایک طرف وہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کی وفات کے صدمے سے نڈال تھے، تو دوسری طرف یہ احساس غالب تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دامادی کا تعلق نہیں رہا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ کی تجویز ہوئی، مگر حضرت عثمان نے معذرت کر لی۔ بعد میں حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات پوری ہو گئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں اپنے والد کی جلالی طبیعت کا کچھ رنگ موجود تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہیں نرم خوئی کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ ایک واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں ازواج میں سوت پن کے باوجود آپس میں دوستی بھی بہت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نفلی روزہ تھا، ہم دونوں گھر میں تھیں، کہیں سے کوئی کھانے کی چیز تحفے میں آئی، ہم نے باہم مشورہ کیا نفلی روزہ کھول کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر روزہ کھول لینے کے بعد فکر بھی ہوئی کہ نفلی روزہ توڑنے کا کہیں گناہ نہ ہو۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے سے پہلے یہ سوال پوچھنے کی مہلت نہ دی۔ فرماتی ہیں کہ آخر وہ کس باپ کی بیٹی تھی؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، کہیں سے کھانا آیا تھا، ہم نے کھانا کھا کر نفلی روزہ کھول لیا، اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اس کے بدلے میں آپ دونوں کو نفلی روزہ رکھنا ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ کے لیے بعض مصالحہ کے تحت ایک ماہ کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس دوران مشہور ہو گیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کسی معاملہ میں انہیں مشورہ دینا چاہا تو وہ سخت خفا ہوئے کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کی مداخلت کے کیا معنی۔ تب ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی اپنی بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بولتی ہے اور ان کو جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن اس سے ناراض رہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سخت ناگوار گزری اور اپنی بیٹی حفصہ کی خبر لینے ان کے گھر پہنچ گئے اور پوچھا، کیا تمہارے آگے سے بولنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ سارا دن تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریس کرتے ہوئے تم کسی دن اپنا نقصان نہ کر لینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رشتہ دار اور حضور کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی نصیحت کرنے چلے گئے۔ انہوں نے بھی کیا خوب جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو معاملات میں بھی آپ مداخلت کرنے لگے ہو، کیا اس کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے، میں خاموشی سے واپس چلا آیا اور اسی وقت یہ واقعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا سنایا، جس پر آپ پریشانی کے اس عالم میں بھی خوب محفوظ ہو کر مسکراتے رہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی ہے اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں ان کے گھر آیا ہوا تھا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اسی اثناء میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، اور وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم و عالیشان گواہی ہے جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایات میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ظاہری کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام تر جرأت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایات کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے، چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح کے ایک واقعہ کی تفصیل احادیث میں یوں مذکور ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بیوی کے ہاں شہد کا شربت پینے کے لیے ٹھہر گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بیوی پر غیرت آئی اور دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ اس سے روکنے کے لیے اس شہد کے کسی نقص کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے کوئی بودار شہد پیا ہے، شاید اس کی مکھی فلاں بوٹی پر بیٹھتی ہے اور اس کا رس چوستی ہوگی۔ پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی ذکر کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نفاست تباہ کے باعث کہ کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے یہ عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ چنانچہ سورہ تحریم میں ارشاد ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے نبی، اس چیز کو محض اپنی بیویوں کی خواہش کی خاطر اپنے لیے کیوں حرام کرتے ہو جو خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔